گہری وابستگی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہماری پارٹی کو ہمارا جو میسیج تھا وہ آپ ہی کے ذریعے عوام تک پہنچا. تو ہم اس کے مترف بھی ہیں اور ہم اس کے احسان مند بھی ہیں. تو پارلیمنٹ میں اس وقت ہم نے 2 بل تھے. ایک وہ بل ہے جو کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل تھا, جو کہ منسٹری آف ہیومن رائٹس اور ہم نے مل کے اس کو فلوٹ کیا. اس میں آپ کے جو سٹیک ہولڈرز تھے, آپ ان کی مدد بھی لی, اور ایک ایسا بل قانونی طور پہ آپ کو جو پروٹیکشن ہے مختلف قسم کی وہ اس سے آپ کو ملے گی انشاءاللہ. وہ بل اس وقت لا کمیٹی میں ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ 1 ہفتے 10 دن میں وہ وہاں سے نکل کے اور پھر کیبنٹ سے ہوتا ہوا یہ پاس ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور ایشو تھا جس میں کہ بل ہم نے وہ کیا, اس میں پرائیویٹ ممبر بل تھا, اس پہ 1-2 روز ہوئے پہلے سینٹ میں اس کو بدقسمتی سے ریجیکٹ کر دیا گیا. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں اب وہ ایک ایسا بل تھا جس میں کہ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ جو ورکرز ہیں ان کی تنخواہیں, ان کی جو نوکری سے وابستہ جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کو ایک ترتیب میں لایا جائے, اس کو ایک قانونی اور ایک ریگولیٹری ادارہ جو کہ اس بات کا تعین کر سکے کہ کوئی بھی کسی بھی جرنلسٹ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی, اس کو خاص قواعد و ضوابط کے تحت اس کی جو نوکری ہے وہ وابستہ رہے, اور اس سے ایک جو آپ کو ایک ذہنی ایک سکون اور ایک وہ ملتا ہے, ایک ایشورٹی ملتی ہے کہ جو بھی چیزیں ہوں وہ اس کا ایک ڈسپلن ہو, ایک ترتیب ہو. بدقسمتی سے اپوزیشن پارٹی بوتھ مسلم لیگ اینڈ نواز لیگ انہوں نے اس کو اپوز کیا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں اپوز کیا, بیکاز یہ بل تو صحافی برادری کے لیے تھا, یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو نہیں تھا. یہ تو ایک ایسا بل تھا جس میں کہ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ آپ پروٹیکٹڈ رہیں, آپ کا جو روزگار ہے وہ بھی پروٹیکٹڈ رہے, اور ایک خاص طریقے سے آپ جس بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے اس میں جو تعلق ہے وہ بڑا فارمل ہو, لیگل ہو. وہ نہیں ہوا. اب بدقسمتی سے ہم یہی اب سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے کریں, بیکاز یہ ایک بہت ہی اہم بل تھا. وہ اس کو ہم آئندہ کسی طریقے سے لانے کی اس کو کوشش کریں گے. پھر اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ لوگوں کی جو اس وقت پورا معاشرہ, پوری دنیا میں یہ کہوں گا ایک خاص دور سے گزر رہی ہے. یہ ایک ایسا دور ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ تاریخ میں کبھی پہلے نہیں دیکھا گیا, جس میں کہ ساری دنیا عالمی سطح پر ایک خاص مسئلے سے دوچار ہو, یعنی کہ کرونا وائرس جس نے کہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے بلا امتیاز. اب ایسی صورتحال میں دنیا کی اکانومیز کافی ان کو دھچکا لگا ہے. بڑے بڑے ملک, اہم ملک جن کی کہ اکانومیز شرنک ہو رہی ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو, یورپ ہو, ہمارا ہمسایہ انڈیا ہو, سری لنکا ہو, جو بھی جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں. ظاہر ہے کیونکہ جب یہ بندشیں ہوئیں, کرفیوز لگے, لاک ڈاؤنز ہوئے بیرونی ممالک میں, تو اس سے وہ اتنے خوش قسمت نہیں تھے جتنے کہ ہمارا ملک الحمدللہ ہوا, جس سے کہ ہمارا پرائم منسٹر صاحب کی خواہش کے مطابق کہ زندگی کو بھی بچانا ہے اور روزگار کو بھی بچانا ہے. تو اس سے ہم تو کافی حد تک نبرد ہوئے, لیکن جو وہ لوگ جن کے ساتھ کہ ہمارا لین دین ہے, جن کے ساتھ کاروبار ہے, یعنی کہ جو ہمارے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں, اگر ان کے ملکوں میں سختی ہوگی تو ظاہر ہے وہ کم خریدیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ مجموعی طور پہ ایک ایسا وقت ہے جس میں کہ ظاہر ہے ہمارے پاکستان میں بھی کئی ایسی بزنسز ہیں جو کہ افیکٹ ہوئی ہیں, ریسٹورنٹس کی بزنس,
اور کتنی بزنسز ہیں جو کہ افیکٹ ہوئی ہیں اور لے آؤٹس بھی ہوئے ہیں. لیکن اس میں یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہماری حکومت نے جس طرح سے اپنے بہت ہی محدود وسائل کے باوجود 1.2 ٹریلین کا ایک پیکج دیا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ ایسے حالات میں وہ جو سیکٹرز، جو طبقے افیکٹ ہوئے ہیں زیادہ، ان کے ساتھ تھوڑی سی اپنے حسب استطاعت ہم مدد کریں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی انسٹیٹیوشنز ہیں، ایسے میڈیا میں آپ کے ادارے ہیں، آپ کے جو ورکرز ہیں ان کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں، ان کو کتنے مہینے میں تنخواہیں نہیں ملی ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ آج کل کے دور میں ایک مہینے کی تنخواہ بھی نہ ملنا ایک بہت بڑا ایک عذاب ہے اور ایک بہت بڑا کرب ہے. تو اس کے لیے بھی ہم اپنے تئیں جو پیمنٹس جو کہ ہم نے ان اداروں کو کرنی تھیں، میڈیا ہاؤسز کو کرنی تھیں، اخبارات کو کرنی تھیں، وہ ہم نے کافی حد تک کی ہیں. اور اس ہفتے بھی ہم تقریباً 5 کروڑ کے قریب کی وہ دے رہے ہیں ایڈورٹیزمنٹس کے مد میں، اور یہ پیسے ان سب کو مل جائیں گے. تو میں ان سے ابھی اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی چیز ہو، ورکرز کی تنخواہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی صورت میں بھی ڈیلے نہیں ہونی چاہیے، بیکاز اس سے اس کے جو اثرات ہیں، جو اس کی جو مصیبتیں ہیں، وہ بالکل ان گنت ہیں، اور وہ بہت ہی ایک تکلیف دہ وہ ہوتا ہے جب کہ کسی بھی جرنلسٹ کو اس کی تنخواہ نہ ملے یا کسی شخص کو نہ ملے. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو بھی میڈیا ہاؤسز ہیں، جو بھی اخبارات ہیں، وہ اس بات پہ کو پہلی ترجیح دیں گے. ہم اپنے تئیں بھی ان کو وہ کریں گے، زور دیں گے کہ ان کو یہ جو تنخواہیں یہ جو ہے وقت پہ، اور جو بھی ان کی تنخواہیں نہیں ملی ہیں اس کو وہ دیں. تو مورلیس جہاں تک کہ آپ کے پریس کلب کا تعلق ہے، یہ یا صحت کارڈ ہو گئے، ہم نے ایک پروپوزل، بڑا اسٹرانگ پروپوزل بھیجا ہوا ہے کہ ہم اپنے جو جرنلسٹ بھائی ہیں ان کی صحت کے لیے ایک انشورنس، بیکاز ایک صحت ایک ایسی چیز ہے جو کہ نہ تو بتا کے آتی ہے، اور اگر آتی بھی ہے تو پھر اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، جس طرح کہ پرائم منسٹر عمران خان نے خیبر پختونخوا میں اور اب باقی ملک کے مختلف حصوں میں جو صحت کارڈ ہے، جو کہ ایک غریب آدمی کے لیے وہ ایک میرا خیال ہے بہت بڑا تحفہ ہے کہ آپ کسی بھی اسپتال جا کر اور اپنی فیملی کے جو بھی بیماری ہو، وہ جو ہے نا اس کے لیے وہ کم از کم پیسوں کے ہاتھ ہوں، کیونکہ بیمار لوگ اپنے سونے بیچ دے دیتے ہیں، اپنی سیونگز خرچ کر دیتے ہیں، اور بڑے مسائل ہوتے ہیں، زمینیں بیچ دے دیتے ہیں. تو یہی میں چاہتا تھا کہ گو کہ جس طرح شکیل صاحب نے کہا، جو 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبے ہیں وہ زیادہ امیر ہیں اور جو وفاق ہے وہ کافی کمزور ہے. تو ان کے باوجود مجھے یہ بتایا انہوں نے کہ جو آپ کی جو گرانٹ ہے اس کے لیے میں آپ کو بھرپور یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو ہم بھی جس طرح کے باقی صوبائی لیول پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ہونا چاہیے. میں آپ کا کیس بڑی اس سے لڑوں گا بھی، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے ہم کوئی ایک ایسا کیونکہ جو میں نے جو فائنینسز دیکھے ہیں اور جو میری بات ہوتی رہتی ہے شکیل بھائی کے ساتھ، وہ کافی مطلب ہے تکلیف دہ ہیں، تو اس کے لیے بھی ہوگا. تو باقی جو ہے تو میں آپ کا سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ زندگی جو ہے انفارمیشن منسٹر کی وہ آسان نہیں ہوتی ہے، اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، تو میرے پاس بڑا مختصر وقت ہے، تو میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. ایک تو دوستوں سے درخواست ہے، ایک سوال کیجیے، مختصر سوال کیجیے، کیونکہ منسٹر صاحب نے ایک اور پریس کانفرنس میں جانا ہے. کائنڈلی جی بالکل ٹھیک. جی اپوزیشن سے کہہ رہے ہیں نمٹنے کے آپ کے کوئی حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے تو ہمیں نمٹنا کیا، وہ اپنے دشمن خود ہی ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن ہیں. تو ہم نے یہی دیکھا کہ جو PDM کے جو تھا، جو ان کی ایک تحریک تھی،
ایک تھی پی ڈی ایم کے نام سے جو جانی جاتی ہے. تو اس سے ظاہر یہی ہوا ہے کہ دیکھیں جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں, ہمارا یہ ایمان ہے کہ لوگ کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے اس وقت ہوتی ہے جب آپ عوام کو ایک ایسا پروگرام دے رہے ہیں یا ایک ایسی تحریک ہے جس کی کوئی مورل سٹینڈنگ ہے. مطلب ہے جس طرح کہ ہم نے کیا تھا اور ہماری کرپشن کے خلاف ایک بڑی بھرپور ایک راہ ہے, ایک تحریک بھی رہی ہے اور ایک جو کہ جاری ہے. تو لوگ کرپشن کو بچانے کے لیے باہر نہیں نکلتے ہیں, کسی کے ذاتی مفاد کے لیے باہر نہیں نکلتے ہیں. اور یہی ایک ایشو تھا جس میں کہ اپوزیشن اس پریشر لانے کے لیے کہ حکومت ان کو کوئی سہولت دے ان کے کیسز میں. تو اس بڑے بڑے جو ایسے لوگ تھے جو کہ لائک جنرل مشرف تھے جو کہ صدر بھی تھے اور سب کچھ تھے, وہ بھی پریشر میں آ گئے اور ایک این آر او دے دیا. تو یہ ایک بڑی یونیک سچویشن ہے جس میں کہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ بہت ہی آسان ہے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کوئی معاملات طے کر دے کہ آرام سے حکومت کریں اور کوئی پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ حکومت کو بچانے کے لیے یا اس کو وہ کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑی. تو یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کا عزم کہ جس میں کہ باوجود اس کے کہ یہ آسان وقت اوبیسلی حکومت کے لیے بھی نہیں ہوتا جب پے در پے ہوں لوگ اس کی حکومت کو گرانے کے لیے, لیکن ہم پریشر میں نہیں آئے اور نہ انشاءاللہ آئیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو ابھی ان کو کوئی پذیرائی نہیں ملی. شفیق فراز صاحب یہ بتائیں کہ اکرم حافظ میرا نام ہے اور میں چیف رپورٹر ہوں سبا نیوز ایجنسی کا. آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں منتخب لوگ بیٹھتے ہیں, کیا غیر منتخب لوگوں کو باہر سے آ کر پارلیمنٹ میں کسی اجلاس کی صدارت کرنی چاہیے؟ اگر آپ کو سمجھ گئے تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر کہتے تو میں تشریف کر دیتا ہوں. نہیں جی نہیں آنا, مطلب ہے کہ دیکھیں جی پارلیمنٹ ایک اپنا اس کا ایک وقار ہے, وہاں پہ الیکٹڈ لوگ عوام کے نمائندے جاتے ہیں. لیکن اگر پارلیمنٹ میں ایسے لوگ آئیں جو کہ الیکٹڈ نہ ہوں اور وہ اس کو ایک سیاسی پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کریں, میرا خیال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ثناء اللہ صاحب. جی سر, وہ آپ نے کرونا کا ذکر کیا. کرونا تو ساتھیوں کے لیے اس دن آ گیا تھا جس دن برٹن کی حکومت ہے اور ابھی تک چل رہا ہے. سر آپ مجھے سب سے جو میڈیا کی آزادی کے حوالے سے ہوتا ہے یا کسی بھی دورے میں کہ فائنانس کے حوالے سے کسی کا غلط دبا دے تو اس کی آزادی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے, پھر تو آرام بھی گرانی تھی. تو آپ نے 2.5 سال میں, آپ کو میرے خیال میں پریس کلب میں آج پہلی دفعہ ہے. جی نہیں, آپ پہلی دفعہ ہیں. سر یہ بتائیں کہ 2.5 سال میں کوئی ایک پریکٹیکل جس پہ عمل ہو گیا اور جو میڈیا کی فلاح بہبود کے لیے ہو یا میڈیا کی آزادی کے لیے کوئی اپنی قدم کوئی ایک بتا دیں جو آپ کی قدم ہو. پہلے تو میں آپ سے کہوں کہ آپ نے اتنا عرصے سے آپ سے تعلق ہے, کبھی آپ کو کوئی میں نے ایسی بات کہی ہے کہ بھئی آپ اس خبر کو روکیں, اس خبر کو چھاپیں, اس کو نہیں چھاپیں؟ مطلب ہے یہ ایک مفروضہ ہے کہ جی آزادی صحافت, ظاہر ہے کہ آزادی صحافت میں ہم مکمل یقین رکھتے ہیں اور کوئی ایسی سچویشن نہیں ہوگی جس میں کہ ہماری حکومت کوئی ایسا اقدام لے. ہم نے تو اپنی طرف سے جتنے بھی وہ کیے ہیں باتیں کی ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی کوشش کی ہے. ریاست مدینہ میں جب کرونا پھیلا, دوسری ویو آئی اور اپوزیشن پر سخت تنقید ہو رہی تھی, تو یہ کنفرم ہوا ہے, کنفرم سورسز سے آیا ہے کہ 5200 لوگ جس میں وزیر اعظم, آرمی چیف منسٹر, حکومت کے ایم این ایز, ایم پی ایز, وزیر اعلیٰ, گورنر, انہوں نے کرونا ویکسین لگوا لی ریاست مدینہ میں اور لوگوں کو کرونا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. یہ آپ کی ہیلتھ منسٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی کنفرم کیا ہے کہ یہ ویکسین لگائی گئی ہے. یہ جو 2 عملی کی پالیسی ہے ریاست مدینہ میں کہ جیسے ہی ویکسین آئی وہ اشرافیہ نے لگا لی, حضرت عمر نے لگا لی اور باقی لوگ جو ہے ان کو کرونا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے, کیا اس کا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی ہماری حکومت کا یہ ایک طرح امتیاز ہے اور یہ عالمی سطح پر بھی اس کی پذیرائی ملی ہے اس کو کہ جو پرائم منسٹر کا جو ایمان تھا اور جو ان کی بنیادی اسٹریٹجی کا ایک فوکل پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ کرونا اور
روزگار، یہ دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا ہے، جو کہ ایک حکمت عملی جو کہ بالکل کامیاب ہوئی. آپ نے سندھ میں اس کا مظاہرہ دیکھا کہ جب انہوں نے مکمل لاک ڈاؤن کیا ہوا تو کیا ہوا ان کے ساتھ. اب دوسری سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے کہا ہے کہ جو ویکسینیشن ہے، تو میں تو کیبنٹ کا ممبر ہوں اور مجھے تو حقیقتاً کوئی اس بات کی کوئی اس میں سچائی نہیں ہے کہ ہم نے کسی نے وزراء نے یا پرائم منسٹر صاحب نے یہ ویکسین انجیکشن کی ہو، بلکہ سچی بات ہے جو مجھے کوئی آفر کرے گا تو میں کہوں گا میں نے لگانی نہیں ہے، چاہے بہت کافی ہے. آپ نے کہا کہ ہماری تحریک جو تھی وہ کرپشن کے خلاف تھی اور بڑا اسٹرانگ نیریٹو تھا. وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا تھا کہ 90 دن کے اندر ہم کرپشن ختم کر دیں گے. آج جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اب جو فریش رپورٹ آئی ہے جس میں ڈیٹا آپ کی حکومت کے دور کا لیا گیا ہے، اس کے مطابق 7 پوائنٹس پاکستان 4 پوائنٹس آپ اور 3 پوائنٹس پہلے 7 پوائنٹس آگے چلا گیا ہے. کرپشن اور زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اپوزیشن تو ساری تقریباً جیلوں میں ڈال چکی ہے حکومت. نہیں کدھر، یہ تو سنگ و خشت ہے مقید اور سگ آزاد. شبلی صاحب یہ جو آپ نے 5 کروڑ روپے کا اعلان کیا، اگر یہ بچوں کی تنخواہ کے حوالے سے اگر محسوس کر لیں تو یہ ہمیں بڑا فائدہ ہو جائے گا. نہیں بالکل، ہماری سے ان کو تنخواہیں 1 سال ہو گئی ہے. جی بالکل. نہیں یہ بہت آپ کی یہ بہت ضروری بہت اہم بات کر رہے ہیں کہ جو تنخواہیں ہیں آپ کی وہ ضرور ملنی چاہیے، اور میں انشاءاللہ اس کو جو متعلقہ وہ ہیں ان کو میں ضرور اس کو اٹھا دوں گا. لاسٹ کوسچن سعدیہ کا لاسٹ کوسچن جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو آپ اس وقت حکومت میں ہیں، اپوزیشن نے اس کو مسترد کر دیا ہے، تو آپ کو حکومت کی جماعت ہونے کے ناطے ان کو اس پہ کنسنسس پہ بٹھانا چاہیے، یہ آپ کا فرض بنتا ہے اور آپ کو اس کی وجوہات بھی پتہ ہونی چاہیے. اور دوسری بات بس ایک کوسچن سعدیہ پلیز. پریس کلب جو تھا اس کو پہلے گرانٹ ملتی تھی، جب جی صدر صاحب نے بات کی ہے، وہ کر چکے ہیں سر. صدر صاحب نے بات کی. ہمارے پریس کلب کے لیے آج کیا اناؤنس کر کے جائیں؟ دیکھیں میں بس نہیں پلیز بات ختم. نہیں یار پلیز دیکھیں آپ یار پلیز نا شہزاد شور نہیں سر آئیے بس چھوڑ دیں سر، آپ اس کا رہنے دیں، اس کا جواب دیں سعدیہ کو دیں بس. دیکھیں کرپشن میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جو یہ اس قسم کی جو انڈیکسز وغیرہ آتے ہیں، یہ پوری ایک پرسیپشن تو بنی ہوئی ہے نا پاکستان میں. یہ پہلے پاکستان میں کبھی یہ ڈسکس ہوتا تھا؟ کرپشن کو اس طرح سے ڈسکس کیا جاتا تھا جس طرح کہ یہ ہماری تحریک کی وجہ سے اب ہر عام شہری جو ہے تو اس سے واقف ہے کہ کرپشن ایک ایسا ایک دیمک ہے جس نے کہ اس ملک کو کی جو بنیادیں ہیں وہ چاٹ لی ہیں. اب یہ جو انڈیکس جو آیا ہے یہ ظاہر ہے کہ جو کرنٹ یہ پرسیپشنز پہ ہوتا ہے، اور جو پرسیپشنز ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی یہ بحث بنی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو افیکٹ تو کرتا ہے، اس کو امپیکٹ تو کرتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ انڈیکسز ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم اب اتنے سینسٹائز ہو گئے ہیں آپ جیسے لوگ اور باقی پاکستانی عوام کہ وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں. ورنہ آج سے پہلے 2018 سے یا 2013 سے پہلے کون اس کی پتہ بھی چلتا تھا کہ جی یہ انڈیکس آ گیا اور وہ انڈیکس آ گیا. تھینک یو ویری مچ.